محبت جو ہے وہ ظاہر کا، مجاز کا اور پھر حقیقی کا، دو مختلف پیرائیں ہیں۔ اور جب مجاز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ہمارے حواس خمسہ میجر رول پلے کرتے ہیں، جن میں آنکھ ہے سب سے پہلے، جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، کون سی چیز خوبصورت ہے، کون سا رنگ خوبصورت ہے۔ محبت اسی کا نام ہے کہ طبیعت کی کسی چیز کی طرف رغبت ہو، اس میں لذت ہو جس کو وہ ادراک کر سکے۔ سو جیسے کان ہے، یہ اچھی آوازیں سننا چاہتا ہے، اچھے گیت سننا چاہتا ہے۔ یہ ناک ہے، یہ خوشبو کی طرف پسند کرتی ہے۔ یہ زبان ہے، یہ ذائقوں کی طرف جاتی ہے۔ یہ لمس ہے جو محسوسات کا ہے، اس میں نرم اور ایسی چیزیں پسند کرتا ہے۔ عام طور پہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات کہی کہ اصل میں جو انسان، ہر زندہ انسان کے لیے جو سب سے محبوب چیز ہے وہ اس کی اپنی نفس و ذات ہے، اسے بیونڈ وہ نہیں دیکھتا۔ چونکہ کسی بھی چیز کو اگر وہ پسند کرتا ہے تو اس کی ذات کے حوالے سے ہوتی ہے، پسند ناپسند۔ ہم عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جی بہت سارے لوگوں کو بہت سارے چہرے برے لگتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کی آواز بری لگتی ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت ساروں کی باتیں بری لگتی ہیں۔ یہ محبت کے کسی پیرائے میں نہیں آتی، بلکہ یہ نفرت کے پیرائے میں چلی جاتی ہے بات۔ محبت لفظ جو ہے بنیادی طور پر یہ حب سے نکلا ہے، اور حب دل کی صفت ہے جس سے یہ دل قائم ہے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے پہلے بھی سنائی تھی کہ اللہ نے قلوب کو جسموں سے 7,000 سال پہلے پیدا کیا اور انہیں مقام قرب میں رکھا، پھر ارواح کو قلوب سے 7,000 سال پہلے پیدا کیا اور مقام انس میں رکھا۔ پھر تیسری چیز جو راز ہے جس کو سلطان بابو کہتے ہیں کہ اے ہو سا جڑاوے جاوے ہور شے نہ کائی ہو، اس نو اس میں اعظم آکھن اے ہو سر لائی ہو۔ پھر ارواح سے 7,000 سال پہلے لطیفہ سر کو خلق کیا، لطیفہ سر پہ تجلی فرمائی، روح کو محبت کے کلمات سنائے، دل کو نگاہ انس سے دیکھا۔ تینوں چیزوں میں تکبر پیدا ہوا۔ سو اللہ نے اب جب اتنی محبت کی تو ٹیسٹ کا وقت آ گیا، تو لطیفہ سر کو روح میں، روح کو قلب میں، قلب کو وجود کے اندر قید کر دیا اور انسان کی تخلیق ہو گئی، انسان وجود ظاہری میں آ گیا۔ اب یہ کہ جسم کو عبادت کی طرف لگایا، دل کو محبت کی طرف لگایا، روح کو قرب کی طرف لگایا۔ ہم اس دنیا میں آ گئے، اب ایک ظاہری صورت ہے، ایک باطنی صورت ہے۔ جیسے ایک ظاہری بصیرت ہوتی ہے، ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، اسی طرح ایک باطنی خوبصورتی بھی ہے۔ ہماری زندگی کا جو بیسک ٹنیور ہوتا ہے، میجر حصہ، وہ ظاہری خوبصورتی کی طرف بھاگتے ہیں۔ مثلاً ہمیں کھانے میں لذت ملتی ہے تو پیسہ تو صرف وسیلہ ہے، لیکن لذت جس سے پہنچتی ہے وہ کھانا ہے۔ ہمیں جب بیمار ہوتے ہیں تو طبیب جو ہے وہ ہمیں محبوب نہیں ہے، دوا ہمیں محبوب ہے۔ طبیب سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دوا پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کوئی استاد ہے، کوئی علم ہے تو علم سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، استاد اتنا محبوب نہیں ہوتا کیونکہ وہ ذریعہ ہے علم کے آنے کا۔ سو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دو مختلف ظاہر اور باطن کا جہان کھولا گیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی کہ مومنین سے کہ اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے وہ جو اللہ کو دوست رکھیں گے اللہ ان کو دوست رکھے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ مومنین تو اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، یعنی مومنین کی یہ پہچان بتائی گئی۔ شدت محبت کا نام کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شدت محبت کا نام رب ہے۔ سو ہم جب وہ والا شعر سنتے ہیں سلطان بہو کا کہ
باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑن بانگ چلاتا ہوں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری حضوری کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے. ہماری جو بھی دنیا سے محبت ہے حواس کے حوالے سے، اسی کے ذریعے ہم عبادت بھی کرتے ہیں. حضوری کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے ہاں، چونکہ وہ لطائف سطح روح کے لطائف سے ہے. اس کے اوپر کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، اس کی ڈیولپمنٹ، ان کو کیسے مثلا لطیفہ قلب ہے، لطیفہ خفی ہے، جتنے لطائف ہیں روح کے، وہ تو آپ خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. رب کائنات کسی کو بھیج دے، اس کی رحمت ہو جائے، جو آپ کا پورا تزکیہ کر دے، جو آپ کو اس پروسیس سے گزارے، پھر آپ کو پتہ چلے آپ کے لیے یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ختم ہو جائے. مثال کے طور پر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت ختم ہوگی تو کون سی محبت رہے گی؟ اللہ کی محبت رہے گی. جب پیدا ہی اس لیے کیا معرفت کے بغیر تو انسان کی قیمت ہی نہیں ہے. تو معرفت پہچان ہے، پہچاننے سے محبت ہوتی ہے نا. ہم جس کو محبت کہتے رہے، کہتے بھی ہیں، وہ ہم اسی دنیا کے بکھیڑوں میں ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ دے، ہمارے نفس کو، ہماری ذات کو لذت دے، اس کا نام ہم نے محبت رکھا ہوا ہے. مثلا بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جیسے سبزہ ہے، جیسے بادل ہیں، وہ آپ کو لذت تو نہیں دے سکتے لیکن آپ کو اس میں سرور ضرور آتے ہیں. اللہ سے جو محبت ہے وہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد بندہ ویسے علم پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، مختلف چیزیں، اور جب موٹی موٹی کتابیں اور تصوف پڑھا جائے تو بندے کو اس میں سمجھ پلے ککھ نہیں آتا. صرف ایک پریکٹیکل ہے جس میں سے گزرنا ہے سب کو. یعنی اللہ کہتے ہیں ہم اس جہان میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اس جہان میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. جب محبت کی بات کی، صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ محبت حق تعالیٰ کی مہربانی کا نام ہے، ارادے کا نام ہے. یعنی اس کا ارادہ جو ہے وہ نرمی، سختی انسان کے ساتھ، تمام وہ جو اس کی زندگی ہے اس کے اندر جو اس کی ہیپننگس ہیں، چونکہ ارادہ حق تعالیٰ کی صفت قدیم ہے اور اسی سے یہ سارا جہان چل رہا ہے، تخلیق ہو رہی ہے. یہ پروسیس پورا آپ کی زندگی، میری زندگی، کھرب مخلوق کی ہیپننگ، یہ سب اس کے ارادے سے. ہمیں وہ گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں وہ ہدایت دلواتا ہے، ہمارے اوپر رہبر بھیجتا ہے، ہمیں حق بات سنواتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہماری غلطیوں سے صرف نظر کرتا ہے، اور پھر اسی مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو ولایت کے مقام تک پہنچاتا ہے. یہ ساری اس کی محبت کے انداز ہیں، یعنی بہت پریکٹیکل.